إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قابل احترام اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسمعون، تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، تم مجھ سے سنتے ہو. وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، اور پھر بعد والے تم سے سنیں گے. وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ، اور ان کے بعد والے ان سے پہلوں سے سنیں گے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے، پھر صحابہ کے بعد جو آنے والے ہیں یا خود صحابہ میں سے دوسرے لوگ سنیں گے، اور پھر ان کے بعد آنے والے ان سے دین کی بات کو سنیں گے. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے دین کے اخذ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا ہے، اور صحابہ ہی سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بات سنتے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے بعد والے ہیں چاہے وہ اس مجلس میں موجود ہوں نہ ہوں، اور وہ لوگ جو اس دور ہی میں نہیں تھے بعد کے دور میں آئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا دور ہے، تابعین. پھر تابعین نے وہ علم لیا، اور پھر ان کے بعد جو تبع تابعین آئے یا ان کے دور کے تابعین تھے ان تک انہوں نے اس علم کو پہنچایا. یہی طریقہ ہونا چاہیے ایک طالب علم کے لیے کہ وہ دین کی بات اپنے سے اوپر والوں سے، معلمین سے سنے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنے. سننے والا سلسلہ اہل علم سے دین کی بات کو سننا، براہ راست سننا، یہ زیادہ اولا ہے. مسلسل سننا، تربیت میں رہنا، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ معلم کو طلباء کی معرفت ہوتی ہے، اور اس کی سکھائی ہوئی باتوں میں کوئی شبہات اگر رہ جائیں تو وہ اس سے پوچھ بھی پاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے احوال کو جانتے تھے، اور صحابہ کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئیں تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت طلب کرتے تھے. یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے اور قیامت تک کے لیے یہی طریقہ مفید ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. خواتین کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے دینی حلقے یا دینی اجتماعات یا دینی مجالس ان کا انعقاد کرتے، اور خواتین اس مجلس میں آتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سنتیں، اور اس کے بعد اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرتیں اور دوسروں تک پہنچاتیں. آج میڈیا کے دور میں یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے. دینی اجتماعات میں جانا، دینی مجالس میں حاضر ہونا اور مستقل بیٹھ کر وہاں پر دین کی بات سننا، یہ انسان کے آرام کے مزاج کے خلاف ہے. اور میڈیا کی وجہ سے انسان زیادہ دیر تک ایک چیز پر دھیان دے نہیں پاتا اور زیادہ دیر تک ایک جگہ بیٹھ نہیں پاتا ہے. بھاگ دوڑ کی زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ انسان زیادہ وقت کسی ایک چیز پر صرف کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے کہ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ نئی بات سامنے آ رہی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم لوگ اتقان کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ
گہرائی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کسی ایک چیز میں بھی پکے نہیں ہو پاتے۔ لہٰذا اس طرح کی جو دینی مجالس ہیں ان میں حاضر ہونا ایک طرف ہم لوگوں کو دین کے علم سے آراستہ کرتا ہے، دین کا علم حاصل کر کے اور زیادہ بہتر بننے میں مدد کرتا ہے، وہیں ہمارے نفس کو توڑتا ہے۔ ہمارا نفس چاہتا ہے راحت اور آرام ملے، لیکن ہم اپنے نفس کے خلاف اپنے گھروں سے کوئی پیدل، کوئی سواری پر، کوئی کسی طرح سے خرچ کر کے، کوئی بغیر خرچ کیے یہاں پر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مجاہدہ ہے، اور پھر بیٹھتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسلسل بیٹھے رہنا اور بات سننا دھیان سے، جو بھی نقاط اس میں ہیں ان کو نوٹ کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے، خاص طور سے اس دور میں جس میں لوگوں کی مشغولیتیں، ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی اور وقت کی برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسے دور میں اس چیز میں وقت کو صرف کرنا بہت ہی سعادت کی چیز ہے اور یہ ایک ضروری چیز ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور سے شروعات میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جذبہ کم ہونے لگتا ہے۔ ہر نئی چیز زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، وقت کے بعد اس کا اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے، اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں عذر کے بعد عذر سامنے آتے ہیں اور انسان کی توجہات کو اپنی طرف پھیرنے والی چیزیں اور بھی زیادہ مزین دکھائی دینے لگتی ہیں، خوبصورت دکھائی دینے لگتی ہیں۔ طالب علم کے لیے یہ موت ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایک چیز پر جمع رہے۔ جب علم کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے تو بہانے چھوڑے، سستی چھوڑے، اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کی بجائے ایک کام کو شروع سے آخر تک کرتا رہے۔ لہٰذا سب سے سعادت مند طالب علم وہ ہے جو کسی بھی درس، کورس یا کسی بھی دینی مدرسے میں پڑھ رہا ہو یا اسی طرح سے باہر کہیں مطالعہ اور علماء سے علم حاصل کر رہا ہو، شروع سے اخیر تک اس میں جمع رہے، درمیان سے اس کو چھوڑ نہ دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس علم کے مطابق اپنی زندگی میں چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو یا اخلاق کا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین اس علم کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر 11 پر گفتگو کی تھی، جو شکر سے متعلق تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں کیوں جائے گی، جہنم میں جانے کا سبب کیا ہوگا، اور آپ نے بتایا کہ یہ ناشکری ہے، یعنی ایک عورت احسان کا اعتراف نہ کرے۔ یہ چیز اپنی ذات میں خود ایک عیب ہے کہ ایک انسان مسلسل آپ پر احسان کرتا رہے اور کسی ایک مرتبہ میں اس سے کوتاہی ہو جائے تو سارے پچھلے احسانات کو بھلا دیا جائے اور علی الاطلاق ساری چیزوں کا انکار کر دیا جائے۔ یہ جھوٹ بھی ہے اور ناشکری بھی ہے، یہ تہمت ہے اور ناقدری بھی۔ لہٰذا ایک خاتون کو اگر وہ چاہتی ہے کہ جہنم سے بچے، اسے چاہیے کہ وہ حقیقت پسند ہو، وہ سچائی والی ہو، وہ ایک غلطی کی وجہ سے 10 بھلائیوں کا انکار نہ کرو، وہ ایک برائی کی وجہ سے 10 بھلائیوں کا انکار کرنے والی نہ ہو۔ اس کو بند کر دو۔ تو یہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا، اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث نمبر 12 کا مطالعہ کریں گے، اور وہ ہے شوہر کو راضی کرنے کی فضیلت۔ آپسی تعلقات میں بیوی کا شوہر سے اور شوہر کا بیوی سے راضی ہونا، خوش ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تعلقات کی بہتری زندگی کو خوشحال بناتی ہے، چیزوں کی کثرت نہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، موٹر گاڑی ہے، پیسہ ہے، اچھا گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود شوہر بیوی سے ناراض اور بیوی شوہر سے ناراض۔ چیزوں کی کثرت تعلقات کی برابری نہیں کر سکتی ہے، مال و دولت آپسی تعلقات کی برابری نہیں کر سکتے۔ لہٰذا چاہے غریب ہوں یا امیر، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت کا سلوک کریں۔
اس میں چونکہ عام طور سے شوہر کے اندر ایک قسم کا گھمنڈ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فیملی کو پرووائڈ کرتا ہے، ذمہ داریاں نبھاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ شوہر کے اندر ایک غصہ بھی ہوتا ہے، باہر کی مصیبتیں، پریشانیاں، اور اس کے اندر ایک اگریشن بھی ہوتا ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، اسی قوت کا نتیجہ بعض اوقات ظلم کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے، اور باہر کی دنیا میں جو مسائل اس کے ہوتے ہیں، ان مسائل کی وجہ سے بعض اوقات وہ گھر میں آ کر چڑچڑاپن اس میں ہوتا ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی ان پریشانیوں کے لیے مرہم بنے، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں، اس کا ٹینشن، اس کو وہ کم کرنے والی بنے تاکہ گھر کا ماحول اچھا بنے۔ جہاں بیوی کی ذمہ داری ہے، بلا شبہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، لیکن ایک حکمت والی بیوی اپنے گھر کو بگڑنے سے بچاتی ہے۔ ایک سمجھدار عورت اپنے شوہر کے لیے دکھوں اور پریشانیوں کے لیے مرہم بنتی ہے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں سب سے پہلے آپ کو تسلی دینے والی آپ کی بیوی تھی۔ آئیے آج اس تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، برجالکم من اہل الجنہ، کہ جنت والے لوگ کون ہیں، جنت والے مرد کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ صحابہ نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول، ہم کو بتائیں جنتی کون ہیں؟ قال النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ ورجل زار اخاہ فی ناحیۃ المصر یزورہ فی الجنہ فی اللہ فی الجنہ ونساؤکم من اہل الجنۃ الودود العؤود على زوجها التي اذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول لا اذوق غمضا حتى ترضى۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اور امام الطبرانی نے الکبیر میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور الفاظ روایت کے سنن بیہقی سے لیے گئے ہیں۔ یہ شعب الایمان امام البیہقی کی کتاب ہے، السنن الکبریٰ کے علاوہ ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 287 پر شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کون سے مرد ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں ضرور اے اللہ کے رسول۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ قال النبی فی الجنہ، آپ نے فرمایا نبی جنت میں جائے گا، والصدیق فی الجنہ، اور صدیق بھی جنت میں ہوگا۔ صدیق وہ جو اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے عمل میں حق پر جمع رہے، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کی بات سچ ہو، اور اس کے وعدوں کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، اس کی قسموں اور اس کے عہد کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، کہ وہ دل میں بھی سچا ہو، زبان کا بھی سچا ہو، اور عمل کا بھی سچا ہو۔ وہ شہید فی الجنہ، اور شہید بھی جنت میں۔ شہید وہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق پر جمے، حق بات کو حق بات مانے، یہاں تک کہ اللہ کا گواہ ہو جائے دنیا میں حق کا، یہاں تک کہ لوگ اس حق کی بنیاد پر اسے قتل کر دیں اور وہ سچائی کا گواہ بن کے مر جائے، تو یہ شہید ہے۔ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ، اور مولود پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی جنت میں ہے، اس کو ہم دیکھیں گے آگے۔ ورجل زار اخاہ فی ناحیۃ المصر یزورہ فی اللہ فی الجنہ، اور وہ شخص، وہ آدمی جو کسی بھی شہر کے ایک کنارے پر رہتا ہو اور اس شہر کے دوسرے کنارے پر اپنے ایک بھائی سے اللہ کی خاطر ملنے جاتا ہے،
یہ بھی جنت میں ہے۔ جو ایک علاقے میں رہتا ہے ایک کنارے پر، اور جا کر وہ دوسرے کنارے پر اسی شہر کے اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کریں، لیکن یہ ملاقات کرنا اس کے دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں ہو، دنیا کے فائدے کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، دین کی بنیاد پر ہو، اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بہتری کے لیے ہو، چاہے وہ پھر یعنی ملاقات کے لیے ہو یا پھر وہ عیادت کے لیے ہو بیمار کی، یا اس کی مدد کے لیے کسی بھی طرح سے اللہ کی خاطر ہو، جس میں اخلاص ہو، دکھاوا یا دنیا کا فائدہ مقصود نہ ہو۔ وَنِسَاؤُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور عورتوں میں سے تمہاری جنتی عورتیں کون ہیں؟ وَنِسَاؤُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الودود، الودود محبت کرنے والی، العؤود علی زوجہا جو اپنے شوہر کے لیے نفع بخش ثابت ہو، نقصان نہ کرے، اس کا فائدہ کریں، اس کے لیے خیر کے ساتھ اس کی زندگی میں آئیں۔ الولود الودود، الودود العؤود علی زوجہا جو اپنے شوہر کے لیے نفع بخش ہو۔ علماء نے کہا کہ جو لوٹتی ہے اپنے شوہر کے پاس خیر ہی کے ساتھ۔ بند کرو، آواز کم کرو، ڈسٹرب ہو رہا ہے اس سے، آواز کم کرو۔ التی اذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده، کہ اس عورت کا حال یہ ہو کہ جب اس کا شوہر اس پر غصہ ہو جائے کسی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، کسی وجہ سے، التی اذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده، جب شوہر ناراض ہو جائیں تو خود شوہر کے پاس جائے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے، حتى تضع يدها في يده ثم تقول، اور پھر کہے، لا اذوق غمضا حتى ترضى، مجھے نیند نہیں آ سکتی ہے یہاں تک کہ تم راضی ہو جاؤ، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ تو اس حدیث میں جنتی مرد کون ہیں اور جنتی عورتیں کون ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے کہ کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النبی فی الجنۃ والصدیق فی الجنۃ والشہید فی الجنہ، یہ تین مراتب ہیں جو آخرت کے مرتبے کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں مقام کے اعتبار سے ہیں، نبی، صدیق اور شہید، اور چوتھا جو مرتبہ ہے وہ صالح کا ہے، نیک ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں بلکہ چاروں مراتب ذکر کیے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 اور 70 میں 69 70 اللہ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو کوئی فرما برداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو ایسے لوگ ان لوگوں کی معیت میں، ان لوگوں کی صحبت میں، ان کے ساتھ ہوں گے آخرت میں، جنت میں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کر رکھا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں بھی مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو جمائے رکھ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کر رکھا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقات ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالح، یہ چار مرتبے ہیں جو جنتیوں کے مراتب ہیں یا اللہ کے نزدیک دینداری کے اعتبار سے مراتب ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور رفاقت کے اعتبار سے، ساتھ ہونے کے اعتبار سے یہ کیسے اچھے لوگ ہیں، ان سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے جن کے ساتھ انسان رہے؟ تو کہا کہ جو لوگ دو کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے، اللہ کی مانیں گے اور رسول کی مانیں گے، قرآن میں جو فرمان ہے اس کو بھی مانیں گے، اور حدیث میں جو حکم آیا ہے چاہے وہ قرآن میں نہ ہو اس کو بھی مانیں گے۔
بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صرف قرآن میں آیا ہے تو ہم مانیں گے بھائی، حدیث میں تو نہیں آیا، حدیث میں تو نہیں آیا. تو بہت ساری چیزیں حدیث میں نہیں، حدیث میں ہیں قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں آیا لیکن حدیث میں آیا ہے. تو حدیث کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے. کبھی مرد یہ کہتا ہے کہ بھائی داڑھی کاٹنا منع، قرآن میں کہاں ہے، داڑھی رکھو، یہ قرآن میں کہاں ہے، نہیں ہے تو ہم نہیں رکھیں گے. یا اسی طرح سے بہت ساری ممانعت عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. کہ بھویں بالکل شیپ کرنا، بیوٹی پارلر میں جا کر بھویں اکھیڑنا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں ہے. لیکن بعض عورتیں جب کوئی چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ ایک بڑی اس کے لیے قید لگا دے، کرائیٹیریا اس کا اتنا ٹائٹ کر دے کہ وہ دلیل نہ مل سکے، تاکہ وہ چیز منع نہ ہو سکے اور یہ کرتا رہے. اکثر اس میں خواہش پرستی ہوتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے مطلب کی چیز قرآن میں نہ اور حدیث میں آ جائے کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، فوراً نکال کے دکھا دے گی، دیکھیے حدیث میں آیا ہے. لیکن اگر ان کے خلاف کوئی بات حدیث میں آتی ہے اس کو نہیں مانیں گے. تو یاد رکھیں کہ ہمارے اندر خواہش پرستی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی بھی بات مانیں، رسول کی بھی بات مانیں، چاہے وہ بات قرآن میں نہ آئی ہو، حدیث میں اگر آئی ہے تو بھی ہم کو ماننا چاہیے. تو یہ دو باتیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور رسول کی فرما برداری کرے، ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا جن کے بارے میں اللہ نے خیر کا فیصلہ کر دیا، جنہیں جنتی بنا دیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کر رکھا ہے. نبی، صدیق، شہید اور صالح، یہ چاروں لوگ جو جنت میں جائیں گے اللہ ان کے ساتھ ان کو کر دے گا. کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور رفاقت کے اعتبار سے، ساتھ رہنے، دوستی کے اعتبار سے کتنے اچھے لوگ ہیں یہ. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور کیوں اللہ دے رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے احسان کی زیادتی ہے. فضل کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں، ایکسٹرا، زائد. تو یہ اللہ کی طرف سے زیادہ خیر ہے، اللہ نے اپنی طرف سے زیادہ دے دیا. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور جاننے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. کسی اور کی اللہ کو معلومات دینے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کو جا کے کوئی بتائے. علم رکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ کو معلوم تو معاملہ ختم. یعنی کوئی آدمی کہہ سکتا بھائی وہ تو اتنا زبردست کوئی آدمی تھا نہیں، اس کو کیسے دے دیا اتنا مرتبہ؟ اللہ کو معلوم ہے کون لائق ہے کون لائق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان سماج میں گمنام ہو، وہ کتنا دیندار ہے لوگوں کو معلوم نہ ہو، نہ زیادہ پیسے والا تھا، نہ زیادہ شہرت والا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، مسجد میں چپ چاپ آگے نماز پڑھ کے نکل جاتا تھا، لوگوں کے ساتھ کسی کو نہ تکلیف دیا، نہ بہت بڑے بڑے کارنامے کیے، لیکن اپنی زندگی میں اپنی طاقت کے بقدر وہ مرد یا وہ عورت چپ چاپ اپنے دین پر چلتی تھی، دکھاوا وغیرہ کچھ نہیں کرتی تھی. ایسی عورت، ایسا مرد، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کون جنت میں جانے لائق ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور جاننے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اگر اللہ کو معلوم ہے یہ لائق ہے، کسی اور کی گواہی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، تاریکیوں میں کی ہوئی دعاؤں کو جانتا ہے، اندھیرے میں پڑی ہوئی نمازوں کو اللہ جانتا ہے، خاموشی سے کیے ہوئے صدقات کو اللہ جانتا ہے. اللہ رب العالمین بندے کی مناجات کو جانتا ہے، اس کے ذکر کو کروٹوں پہ کیے ہوئے جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے، لوگوں کو نہیں معلوم. لوگ نہیں جانتے کہ اتنا اچھا انسان ہے، اس کے کارنامے لوگوں کے سامنے نہیں آئے، لیکن اللہ کو معلوم ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا کافی ہے. یہ بہت پیاری آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت اونچا وعدہ ہم لوگوں سے کیا ہے کہ اگر ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں تو ہمیں نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ آخرت میں ملنے کا موقع ملے گا. ملنے کا موقع ملے گا. کوئی آدمی کہہ سکتا نہیں بھائی وہ تو جنت میں ہوں گے، بس یہ بات ہے کہ جنت میں ہوں گے، یہ بھی جنت میں وہ بھی جنت میں. نہیں، رفاقت یہاں ذکر کی جا رہی ہے. رفیق ساتھ ہونا، دوست ہونا کے لیے آتا ہے رفاقت. صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک انسان ہے جو دوسرے سے محبت کرتا ہے
لیکن پھر آخرت میں اس کا مرتبہ الگ اس کا الگ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. تو دنیا میں اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی، صحابہ سے، سلف سے محبت تھی، اور زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری تھی، تو آخرت میں ان سب سے ملنے کا موقع ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، امام البخاری یا اس طرح کے جتنے لوگ صالحین تھے جن کی گواہی امت دے چکی ہے کہ اچھے لوگ تھے، اور امت کی گواہی بہت بڑی گواہی ہے. تو ایسے جتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے، ان لوگوں کے ساتھ میں ہم لوگوں کو ملاقات، اگر ہم جنت میں جائیں، اگر اللہ ہم کو اس لائق سمجھے تو ضرور ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے کہ ایسے لوگوں سے ملنا نصیب ہوگا. یہ خود ہی جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. تو یہ ایک ہوا کہ جنت میں جانے والے کون. تو یہاں پر جو حدیث میں آیا ہے یہ سارے لوگ جنتی ہیں، نبی، صدیق، شہید، اور اس کے بعد پھر مولود کا ذکر آئے گا. پھر اس کے بعد کہا کہ والمولود فی الجنہ، مولود ولد سے ہے، ولد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، لم یلد ولم یولد، مولود پیدا ہونے والا بچہ، یعنی وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، اس کو موت آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت له ثلاثة من الولد ما لم يبلغ الحنث الا تلقوه من ابواب الجنة الثمانية من ایہا شاء دخل. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. جو کوئی مسلمان، ما من مسلم، جو بھی مسلمان، یموت له ثلاثة من الولد، تین بچے اس کے فوت ہو جائیں، تین بچے اس کے مر جائیں، ما لم یبلغ الحنث، جنہیں جو بلوغت تک نہیں پہنچے تھے، یعنی جو بالغ نہیں ہوئے تھے، بچپن ہی میں موت آ گئی، چاہے پھر وہ پیٹ میں مرا ہوا بچہ ہو یا گود میں مرا ہوا بچہ ہو، پیدا ہونے سے پہلے پیٹ ہی میں مر جائیں لیکن 4 مہینے کا ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اس میں روح آتی، ورنہ اس سے پہلے تو مردہ ہی ہے، حیات اس میں نہیں ہے. تو روح جو آتی ہے وہ 4 مہینے کے بعد آتی ہے. تو اگر پیٹ میں بھی مر جائے بچہ، مرا ہوا ہی پیدا ہو، یہ بھی اس میں شمار ہوگا. اور وہ بھی بچہ جو پیدا ہوا لیکن بالغ ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی. ما من مسلم یموت له ثلاثة من الولد ما لم يبلغ الحنث، 3 بچے جنہیں بالغ ہونے سے پہلے موت آ گئی، الا تلقوه من ابواب الجنة الثمانية، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں پر یہ بچے اپنے ماں باپ سے ملیں گے. الا تلقوه من ابواب الجنة الثمانية من ایہا شاء دخل، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس کے بچے فوت ہو جائیں یہ اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ ان کے بارے میں کیا ہے، وہ جنت کے دروازوں پر ملیں گے، ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے، تو ان کا تو حال اپنے آپ معلوم ہوا کہ وہ جنت میں ہے. ایسے بچے کہاں ہوں گے؟ جنت میں. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5772 5772، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اور ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلمین، 2 مسلمان، ما من مسلمین یعنی بیوی اور شوہر، یموت لہما 3 اولاد لم یبلغ الحنث، لم یبلغ الحنث، بالغ ہونے کی عمر کو نہیں پہنچے. جو بھی ماں باپ، 2 مسلمان ماں باپ جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں، ایسے بچے جو بالغ نہیں ہوئے تھے، الا ادخلہم اللہ بفضل رحمتہ ایاہم الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا، دونوں کو. یقال لہم، ان سے کہا جائے گا، ان بچوں سے کہا جائے گا، تینوں بچوں سے، ادخلوا الجنہ، جنت میں جاؤ.
ادخلوا الجنہ، جنت میں جاؤ. فیقولون، وہ بچے کہیں گے حتی یدخل ابوانا، وہ کہیں گے نہیں، جب تک کہ ہمارے ماں باپ جنت میں نہیں جاتے ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے. فیقال ادخلوا الجنۃ انتم وابواکم، ادخلوا الجنۃ انتم وابواکم، تم بھی جنت میں جاؤ اور تمہارے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے. اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5780 اور حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے بعد دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک یہ کہ مسلمانوں کے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ایسے بچے جنت میں جائیں گے، اور نہ صرف وہ جنت میں جائیں گے بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جانے کی ضد کریں گے. اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو میں داخل کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے ان کو کھونے کا دکھ برداشت کیا اور اس پر صبر کیا، اللہ سے راضی رہے، اور ان بچوں نے، جنتیوں نے ماں باپ کی سفارش کی. تو دونوں باتیں ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے، رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی المولود فی الجنہ، پیدا ہونے والا بچہ جو مر جائے وہ بھی جنت میں جائے گا. قرہ ابن ایاس کہتے ہیں کان نبی اللہ، یہ واقعہ ہے صحابہ کا، دیکھیے کتنا پیارا واقعہ ہے. قرہ ابن ایاس کہتے ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس یجلس الیہ نفر من اصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی بیٹھتے. کہیں بیٹھ گئے اللہ کے رسول تو صحابہ بھی بیٹھ جاتے، اور آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھ صحابہ ہوا کرتے تھے، مسجد میں یا باہر کہیں بھی ہو. وفیہم رجل لہ ابن صغیر، انہی صحابہ میں ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کا ایک چھوٹا بچہ تھا، لہ ابن صغیر، یأتیہ من خلف ظہرہ فیقعدہ بین یدیہ، وہ بچہ پیچھے سے آ کے والد صاحب کے کھڑا ہو جاتا، جیسے عام طور سے بچے کرتے ہیں. باپ بیٹھا ہے مجلس میں تو بچہ پیچھے سے آگے پیٹھ کو ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے. فیقعدہ بین یدیہ، تو صاحب اپنے بچے کو اپنے سامنے کر کے بٹھا دیتے مجلس میں. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں لوگ اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے تھے. ایسا ہونا چاہیے، خصوصاً جب کہ بچہ شرارت نہ کرتا ہو، ڈسٹرب نہیں کرتا ہو تو ضرور لانا چاہیے. اور اگر شرارت کرتا بھی ہے، اگر اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے درس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یأتیہ من خلف ظہرہ فیقعدہ بین یدیہ، وہ انہیں اپنے سامنے بٹھا لیتے. فہلک، اس بچے کی موت ہو گئی. فامتنع الرجل ان يحضر الحلقة لذکر ابنہ فحزن علیہ. فامتنع الرجل ان يحضر الحلقة، وہ آدمی، وہ صاحب جن کے بچے کی موت ہو گئی، اپنے بچے کی یاد میں اتنے غمگین ہو گئے. لذکر ابنہ فحزن علیہ، بچے کی یاد بار بار آتی تھی اور اتنے غمگین ہو گئے کہ اس حلقے میں نہیں آتے تھے، یا وہ حلقہ بھی خود ان کو یاد دلاتا تھا کہ میرا بچہ ہمیشہ میرے ساتھ آتا تھا اور دیکھو اب نہیں میرے ساتھ، جب بھی آ رہے ہیں اس کو بچے کی یاد آ رہی ہے. تو کچھ دنوں کے لیے انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آنے لگے. ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کئی دنوں سے نہیں آ رہے ہیں تو آپ کو ان کے نہ آنے کا احساس ہوا، ان کی کمی محسوس ہوئی. کہاں ہے وہ آدمی؟ فقال ما لی لا ارى فلانا، آپ نے کہا کیا بات ہے، فلاں دکھائی نہیں دیتا؟ قالوا یا رسول اللہ بنیہ الذی رأیتہ ہلک، صاحب نے کہا اللہ کے رسول وہ جو صاحب آتے تھے نا ان کا جو بچہ تھا، ہاں تو بچے کی وفات ہو گئی ہے. بنیہ الذی رأیتہ، وہ جو آپ دیکھتے تھے نا بچہ آتا تھا ان کے ساتھ مجلس میں، ہاں ہلک، اس کی موت ہو گئی. فلقیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن بنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر ان صاحب سے ملے یا راستے میں ملے
تو آپ نے ان سے اس بچے کے بارے میں پوچھا کیا ہوا، کیسے وفات ہوئی. تو تسلی کے اعتبار سے اور دلجوئی کے اعتبار سے یا دکھ میں تسلی دینے کے اعتبار سے آپ نے بات کی. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے بچے کی موت ہو گئی. فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ دلایا اور ان کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ بات کی، تعزیت اس کی. ثم قال یا فلان، اس کے بعد آپ نے کہا اے فلاں، ایما کان احب الیک، کیا چیز تم کو دو چیزوں میں سے پسند ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا زیادہ پسند ہے. ان تمتع به عمرک، ان تمتع به عمرک او لا تأتی غدا الى باب من ابواب الجنہ الا وجدته قد سبقك الیہ یفتحه لک. ارے فلاں ذرا یہ تو بتاؤ تم کو دو میں سے کیا زیادہ پسند ہے. ایک یہ کہ وہ تمہارے پاس پوری زندگی رہتا اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے، اس کے ساتھ رہتے، محبت کرتے، وہ تمہارے لیے خدمت کرتا وغیرہ وغیرہ، تو تم اس سے فائدہ اٹھاتے، یہ تم کو زیادہ پسند ہے. یا یہ زیادہ پسند ہے کہ قیامت کے دن تم جنت کے دروازے پر آؤ تو تم سے پہلے اپنے بچے کو پاؤ کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا رہا ہے. دونوں میں سے کیا زیادہ پسند ہے کہ وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلوانے والا بنے یا پھر تمہارے ساتھ جیے؟ پھر معلوم نہیں اس کا کیا ہوگا. دونوں میں سے کیا پسند ہے؟ قال یا نبی اللہ بل یسبقنی الی باب الجنہ، کہا کہ بلکہ اللہ کے رسول زیادہ پسند تو یہی ہے کہ مجھ سے پہلے میرا بچہ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے جائے. فیفتحھا لی، اور وہ میرے لیے دروازہ کھلوائیں. لہو احب الی، یہ چیز مجھے زیادہ پسند ہے. قال فذاک لک، کہا یہ تو مل گیا نا تجھ کو. فذاک لک، یہ وعدہ ہے تیرے لیے، یہ تمہارے لیے وعدہ ہے کہ تمہارا بچہ جو گیا ہے، اس کی موت ہوئی ہے، وہ تم سے پہلے جا کر جنت کا دروازہ کھلوانے والا بنے گا. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس کے بچے کی وفات ہوئی ہو، آپ دیکھیں یہاں پر 3 بچوں کی قید نہیں ہے. پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ 3 بچے، لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ 1 بچہ. تو ایک بھی بچہ اگر کسی کا ہو اور اس کی موت ہوئی ہو بالغ ہونے سے پہلے، تو یہ اس کے لیے دکھ دنیا میں ہے اور خوشی آخرت میں ہے. دکھ دنیا میں ہے لیکن آخرت میں کیا ہے؟ خوشی. بلکہ اگر ایمان قوی ہو، اللہ سے انسان راضی ہو، ثواب کی امید رکھتا ہو، تو نہ صرف آخرت میں خوشی ہے بلکہ دنیا کے غم کے ساتھ ساتھ آخرت کے اعتبار سے سوچ کر خوشی دنیا میں بھی ہے. تو کسی کی بچے کی وفات ہو گئی ہو تو دکھ تو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا، لیکن اس دکھ کو اللہ سے شکایت بننے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ سے راضی رہنا چاہیے. اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی شکایت کی بجائے اللہ سے راضی ہو کر اس اجر کی طلب کرنا چاہیے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد ان سے پہلے فوت ہو جائے. یہ آخرت کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ظاہر بات ہے کہ زندگی موت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ جس کو زندگی دے وہ جیتا ہے، اللہ جس کو موت دے دے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. لہٰذا اس پہ شکایت کرنے سے کوئی واپس تو آتا نہیں، لیکن اجر ضائع ہو جاتا ہے، اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو جو حدیث میں نے ذکر کی ہے، یہ امام النسائی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے. صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 7963 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے. ساقط بچہ بھی ہو کہ ماں کے پیٹ میں مر جائے یا پیدا ہوتے ہی مر جائے، جس کو پالا پوسا نہیں، لیکن اس سے بھی ایک اٹیچمنٹ ماں باپ کا ہوتا ہے. اگرچہ اس سے ابھی وہ بات نہیں پیدا ہوئی، وہ گود میں کھیلا نہیں، اس نے بات کی نہیں، پیدا ہوتے ہی مر گیا یا ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا، ایسے بچے کے لیے بھی، ایسے بچے کے تعلق سے بھی ماں کے لیے بشارت ہے، خاص کر کے عورت کے لیے بشارت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان السقط لیجر امہ بسررہ الی الجنۃ
اذا احتسبتہ، یہ بہت پیاری حدیث ہے اور بہت اہم شرط اس میں ذکر کی گئی ہے۔ کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان السقط، ساقط بچہ، جو ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی مر گیا یا مرا ہوا ہی پیدا ہو گیا۔ زیادہ ساقط جو ہے اس کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے پیدا ہو جائے، یعنی اس کی پورا وقت ہوا نہیں ابھی اور اس سے پہلی روح تھی اس میں 4 مہینے کے بعد، لیکن جلدی پیدا ہو گیا اور مرا ہوا پیدا ہو گیا۔ تو ان السقط لیجر امہ بسررہ، جو ماں کے پیٹ جو ناف ہوتی ہے اندر سے، بچے کی ناف بھی اس سے جڑی ہوتی ہے، عورتیں اس کو جانتی ہیں۔ تو کہا کہ وہ اس سے گویا کہ رسی ہے، وہ اس سے پکڑ کے اپنی ماں کو جنت کی طرف لے جائے گا، شرط یہ ہے کہ ماں اس پر صبر کرے اور اجر کی امید رکھے۔ ایسا بچہ جو ساقط پیدا ہو، مرا ہوا پیدا ہو، یہ اپنی ماں کو اپنی ناف سے جو رسی بندھی ہوتی ہے، جو لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے پکڑ کے اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ماں اس پر صبر کرے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7064 اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ بچے مرنے کے بعد کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذراری المسلمین فی الجنۃ یکفلہم ابراہیم علیہ السلام، مسلمانوں کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں وہ جنت میں ہوتے ہیں۔ یکفلہم ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں۔ انبیاء جنت میں ہیں تو انبیاء میں سے کون سے نبی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ خاص دیکھیے وہ نبی ہیں جن کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی اور جوانی میں اولاد نہیں تھی، خوب مانگ مانگ کے اللہ سے اولاد مانگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ کیسے شفیق ہوں گے جو سنبھال رہے ہیں؟ اللہ نے برابر ابراہیم علیہ السلام کو چنا، حالانکہ سارے نبی شفیق ہوتے ہیں، لیکن خاص معاملہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ بہت تمناؤں سے اللہ سے مانگ کے اولاد لی تھی اور اللہ نے اولاد کے بارے میں بہت امتحان ان سے لیے۔ تو کہا کہ مسلمانوں کے فوت شدہ بچے جنت میں ہوتے ہیں اور ان کی کفالت، ان کی دیکھ بھال، ان کو سنبھالنا، یہ کام ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں۔ امام احمد، حاکم اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے جلد 3 صفحہ نمبر 452 پر کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطفال المسلمین فی جبل فی الجنہ، مسلمانوں کے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں یہ جنت کے ایک پہاڑ کے دامن میں ہوتے ہیں۔ یکفلہم ابراہیم و سارہ، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ انہیں سنبھالتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، نگہداشت نگرانی کرتے ہیں۔ حتی یدفعوہم الی آبائہم یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو وہ ان بچوں کو، دونوں بھی ان بچوں کو، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ دونوں بھی ان بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ حافظ ابو نعیم نے اخبار و اصبہان میں اور اسی طرح سے دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ جو ہے شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے، صحابی کا قول ہے، اور لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی ایسی حدیث جو غیب سے تعلق رکھتی ہو، جنت جہنم کی باتیں، قیامت کی علامات یا اسی طرح سے جو چیزیں جن میں آتی ہیں، اگر صحابی بھی کہے تب بھی یہ چیز چونکہ اپنی عقل سے نہیں کہی جا سکتی، یقیناً انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، صحابی نے کہا ہے، لیکن یہ حکم میں ہے کس کے؟ مرفوع کے۔ موقوف فی حکم المرفوع، ایسی حدیث جو موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں، یعنی اسی کی کیٹیگری میں آ سکتی ہے۔ الصحیحہ حدیث نمبر 1467۔ تو یہ احادیث ہیں جو مسلمانوں کے بچوں کے تعلق سے ہیں۔ اور کون جنت میں ہیں؟ وَرَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ يَزُورُهُ فِي اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ، اور وہ آدمی جو شہر کے ایک حصے میں ہے اور کسی دوسرے حصے میں شہر کے اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، وہ بھی جنت میں ہوگا۔ لیکن جانا کس وجہ سے ہے؟
قرضہ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ نہیں، اپنی کسی ذاتی مفاد سے نہیں جا رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی خاطر جا رہا ہے، اللہ کی خاطر اس سے ملنے کے لیے، تو ایسا آدمی بھی جنت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت لازم ہو گئی کہ مل کے رہے گی ان لوگوں کو۔ کون؟ للمتحابین فی، جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فی، جو میری خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ والمتبادلین فی، جو میرے لیے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر بدلہ خرچ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو والمتبادلین فی، جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ والمتزاورین فی، جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ زیارت صرف میت کی نہیں ہوتی ہے، قبروں کی نہیں ہوتی ہے، آپس میں ملاقات کو زیارت کہتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ ہے زارہ، زارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ملنے جانا۔ تو والمتزاورین فی، جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں میری خاطر۔ تو آپس میں تعلقات کا بنائے رکھنا، نمبر 1 آپس میں محبت کرنا، نمبر 2 ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کٹ کے نہیں رہنا لوگوں سے، 3 ایک دوسرے پر خرچ کرنا جو بھی چاہے چھوٹی چیز ہو بڑی ہو، اور 4 ایک دوسرے سے ملنے جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ وجبت محبتی، اللہ ایسے لوگوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہو، ذاتی فائدے کے لیے، شہرت کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دین کی بنیاد پر ہو۔ امام احمد، طبرانی، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4331، حدیث صحیح ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک شخص پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے ملنے گیا، بھائی دینی بھائی، اور اس میں اگر مسلمان ہے بھائی، سگا بھائی، تو اور بھی زیادہ تعلق بڑھ گیا۔ بھائی جب کہا جاتا ہے حدیثوں میں، یا بہن جیسا کہا جاتا ہے، تو یہ اخوت اسلامی ہے، اسلامی بھائی، دینی بھائی، چاہے وہ سگا بھائی رشتہ دار ہو یا نہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان بھی ہو اور بھائی بھی ہو تب تو اور بھی رشتہ زیادہ بڑھ گیا، اب 2 رشتے ہو گئے۔ تو ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک پچھلے زمانے میں ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کسی دوسرے گاؤں میں جو رہتا تھا، شہر میں رہتا تھا، گیا۔ فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، تو جس راستے سے اس کا گزر ہوتا تھا فرشتہ جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ مدرجہ اس کے بیٹھنے کی، گزرنے کی جگہ۔ فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيد، جب اس شخص کا گزر وہاں سے ہوا اس فرشتے کے پاس سے، فرشتے نے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کہاں جا رہے بھائی؟ أَيْنَ تُرِيد، کہاں جا رہے ہو؟ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِّي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، کہا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اسی سے ملنے کا ارادہ ہے۔ قال هل لك عليه من نعمة تربها، کہا کہ کیا تجھ پر اس کا کوئی احسان ہے، یا تیرے پاس اس کی کوئی پراپرٹی ہے، نعمت ہے جس کی تو نگہداشت کرتا ہے، تو اس کا کیئر ٹیکر ہے، بکریاں ہوں یا کچھ اور ہو کہ تیرے پاس ہیں، اب تجھ کو اس کا کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کو نگرانی کرنی پڑتی ہے، تو سوال جواب اس کے لیے اس حساب دینے کے لیے آیا ہے، کچھ اور بات ہے؟ کہا لا، قال لا، اس نے کہا نہیں، غیر انی احببته فی اللہ عز وجل، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا کچھ لینا دینا اس سے ہے نہیں، نہ اس کا کوئی کام میرے پاس ہے کہ مجھے اس کو کام کو پورا کرنا ہے، نہیں، بلکہ بس بات اتنی ہے، غیر انی احببته فی اللہ عز وجل، بس ایک ہی بات ہے کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں،
میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں۔ قال فإنی رسول اللہ الیک، اس فرشتے نے کہا تو اب یہ بھی سن لے، میں اللہ کی طرف سے تجھے پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے جیسا کہ تو اللہ کی خاطر اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو نے اللہ کا اتنا لحاظ کیا کہ اللہ کی بنیاد پر اس سے محبت کر رہا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے بھی تجھ کو یہ نام دیا کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسا کہ تو اس سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے۔ امام مسلم نے البر والصلہ والآداب میں اس کو روایت کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ کی خاطر دوسرے سے محبت کرنا، دوسرے مسلمان سے محبت کرنا اور پھر اس سے ملاقات کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو مرد ہیں، آپس میں ملاقات کریں، خواتین ہیں، ان کے لیے بھی فضیلت ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف مردوں کے لیے ہے، بلکہ خواتین بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، حسد کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کی خلاف سازش کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کی بجائے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے سے یعنی اچھے تعلقات بنائیں، اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ تو یہ اللہ کے نزدیک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، خصوصی محبت کرتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حقت محبتی للمتحابین فی، میری محبت یقینی ہو گئی، لازم ہو گئی، مل کے رہے گی، کن کو؟ للمتحابین فی، جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وحقت محبتی للمتواصلین فی، اور میری محبت لازم ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے میری خاطر جڑتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، کٹ کے نہیں رہتے، تعلقات توڑتے نہیں ہیں بلکہ تعلقات جوڑتے ہیں۔ وحقت محبتی للمتناصحین فی، اور میری محبت لازم ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میری خاطر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں۔ وحقت محبتی للمتزاورین فی، اور میری محبت لازم ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ وحقت محبتی للمتبادلین فی، اور میری محبت لازم ہو گئی ان کے لیے جو آخرت یا میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے ہدیہ یا چیزیں جو بھی ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، متبادلین فی، ایک دوسرے پر میری خاطر خرچ کرتے ہیں۔ المتحابون فی علی منابر من نور، مجھ سے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اونچی جگہ ممبر اس کو کہتے ہیں، جیسے جمعہ میں خطیب ممبر پر چڑھتا ہے تو اونچی جگہ عزت کی ان کو دی جائے گی، لیکن کیسے ہوں گے وہ؟ نورانی، ایک دم روشن۔ یغبطہم بمکانہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے اس مقام ایسا مقام ہے کہ جس کی چاہت نبی، صدیق اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ کیا زبردست چیز ہے یہ جو فضیلت ہے، اس پر اس کی چاہت نبی، صدیق اور شہداء بھی کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے، اور انہیں بھی وہ نصیب ہوگا کہ اللہ ان کو جب دے گا تو یہ تو ان کو بھی ملے گا، ظاہر بات ہے وہ بھی تو آپس میں محبت کرتے ہیں انبیاء۔ تو یغبطہم، یہ اتنی اونچی چیز ہے کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء بھی اس پر رشک کریں گے۔ کیا زبردست چیز ہے، کیا اونچی چیز ہے۔ تو امام احمد، طبرانی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر 4321 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے
کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا اللہ کی خاطر، یہ بہت ہی اونچی چیز ہے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آخری چیز کیا ہے جو کہ اصل بات ہے ہماری اس حدیث میں، جو ہمارے اس کورس سے جڑی ہوئی ہے خواتین کے لیے، وَنِسَاؤُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنتی عورتیں کون ہیں؟ وَنِسَاؤُكُم، تمہاری عورتوں میں سے جنتی عورت وہ ہے الودود العود علی زوجہا، الودود محبت کرنے والی، خصوصاً شوہر سے، ماں باپ سے بھی، اولاد سے بھی، لوگوں سے، رشتہ داروں سے بھی، آپس میں دینی بہنوں سے بھی، جس کی مزاج میں لوگوں سے محبت کرنا ہو، لیکن خصوصاً کس سے؟ شوہر سے۔ الودود محبت کرنے والی، کیونکہ اسی سیاق میں بولا جا رہا ہے، یہ شوہر کی سیاق میں بات آ رہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے انسان کی مزاج میں اگر محبتی ہو کوئی انسان تو ظاہر بات ہے سارے رشتوں کے ساتھ وہی سلوک اس کا ہوتا ہے، لیکن شوہر کے لیے خاص ہے، یعنی اس کے لیے اصل ہے یہ الودود، اپنے شوہر سے محبت، خوب محبت کرنے والی، العود علی زوجہا، اور اپنے شوہر کے لیے خیر ہی لانے والی، جب بھی شوہر کی طرف آئیں وہ شوہر کے ساتھ، اس کے ساتھ خیر ہی کا معاملہ کرے۔ التی اذا غضب جاءت حتی تضع یدہا فی یدہ، کسی بات سے اگر شوہر اس کا ناراض ہو جائے، کوئی غلطی سے ہو جائے اور شوہر ناراض ہو، یا کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے شوہر اس سے روٹھا ہوا ہو، التی اذا غضب جاءت حتی تضع یدہا فی یدہ، شوہر ناراض ہو جائے تو اس کے پاس خود چل کے جائیں، یہ نہیں کہ آنے دو، دیکھیں گے، ہار کے تو آنا ہی ہے میرے کمرے میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے اگر بیوی شوہر کی ناراضگی کے باوجود اس کو منانے کی کوشش نہ کرے۔ بے وقوف بیوی ہے وہ، نادان ہے وہ، جو اس کو جنگ کا ماحول بنا دے کہ پہلے ہتھیار کون ڈالتا ہے، پہلے ہتھیار کون ڈالتا ہے، تو یہ شوہر بھی سوچتا رہتا ہے، بیوی بھی سوچتے رہتی ہے، نہیں، بیوی شوہر کی ماتحت ہے، اور بیوی شوہر کا اتنا زیادہ نہیں بگاڑ سکتی، شوہر زیادہ بگاڑ دیتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سختی ہوتی ہے، اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، زندگی میں باہر چلا جائے گا، آئے گا ہی نہیں، دیر دیر تک نہیں آئے گا، پھر وہ بھی ستانا شروع کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپے مارتا بیٹھے گا وہاں پر، کھائے گا پیے گا ہوٹوں میں، گھر پہ آ کے زور زور سے ڈکار لے گا، تو اب بیوی کو تکلیف دے گا، تو بیوی بعض اوقات اپنا ہی برا کر لیتی ہے، تو جنگ کا ماحول گھر میں نہ بنایا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپس میں لڑنا اور پھر یہ دیکھنا کہ میں کیوں جھکوں، وہ کہہ رہا میں کیوں جھکوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی کو تو گھر کے اندر ماحول خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی، تو بیوی شوہر پر نہ ڈالے، شوہر پر نہ ڈالے۔ تو وہ اچھی بیوی کون سی ہے؟ جو جنتی بیوی ہے، جو جڑنے میں پہل کرے۔ ویسے بھی دو بھائیوں میں بھی، دو مسلمان مرد بھی اگر ناراض ہوں تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہیں بہتر وہی جو سلام میں پہل کرے۔ تو معلوم ہوا کہ تعلقات اگر خراب ہو جائیں، چاہے وہ بھائی بھائی ہو، بہن بہن ہو یا بیوی شوہر ہو، ان میں بہتر انسان وہ ہے جو تعلقات کو بہتر بنانے میں پہل کرے۔ ایک سمجھدار عورت اس بات کو جاننے والی ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے شوہر سے اس کی بگڑ جائے، خصوصاً جب کہ غلطی اس کی اپنی ہو، غلطی شوہر کی بھی نہیں اس کی ہے، اور شوہر ناراض ہو گیا، شوہر کی ذمہ داری، شوہر کی بات نہیں مانی، بھول گئی اور نقصان ہو گیا، شوہر ناراض ہو گیا، شوہر کی حکم کی خلاف ورزی کر دی، شوہر ناراض ہو گیا۔ تو اگر کسی وجہ سے شوہر ناراض ہو گیا، عورت انتظار نہ کرے کہ شوہر خود اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دل میں زخم باقی رہے گا، اس کو یاد رکھنا چاہیے، یادداشت میں رہے گا کہ اچھا اتنی اکڑ والی ہے، ٹھیک ہے ایک دن میں بھی اس کی اکڑ ٹھیک کر دوں گا، ہو سکتا ہے وہ دن وہی ہو۔ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی حادثات زندگی میں ہوتے ہیں، ان بن جتنی ہوتی رہتی ہیں، یا تو آپ کے پاس یعنی پازیٹیو چیز جمع ہوگی یا نیگیٹو، شوہر کے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی، اتنے مارکس کٹتے چلے جاتے ہیں آپ کے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بینک میں ڈپازٹ ہی نہیں رہے باقی کچھ آپ کے۔ تعلقات کی بینک میں
بڑھتے جانا چاہیے ہمارا اماؤنٹ، اس میں کریڈٹ ہونا چاہیے، ڈیبٹ نہیں ہونا چاہیے، گھٹنا نہیں چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ تو جتنے ہمارے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں اچھے، تعلقات اور بہتر بنتے ہیں، جتنے برے واقعات ہوتے ہیں تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کو بیوی بہتر بنا سکتی ہے، خصوصاً جب کہ اس کی اپنی غلطی ہو۔ اور ضروری نہیں کہ میں کیوں، شوہر کی غلطی ہے، نہیں، سمجھدار ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سمجھدار خود جڑنے کی کوشش کرتا ہے، شوہر کو بھی ہونا چاہیے سمجھدار، لیکن عورت کو بہت زیادہ اس معاملے میں سمجھدار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولنریبل زیادہ عورت ہوتی ہے، نقصان زیادہ عورت کا ہوتا ہے، پھر بعد میں پچھتا کے فائدہ نہیں۔ تو عورت جب اس کا شوہر غصہ ہو جائے، التی اذا غضب جاءت، خود آئے شوہر کے پاس، حتی تضع یدہا فی یدہ، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے اور کہے ثم تقول لا اذوق غمضا حتی ترضى، میری آنکھوں کو نیند نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جا کے سو گئی روم میں ناراض ہو کے، خراٹے بھی لے رہی ہے، اور شوہر آ کے شوہر سوچ رہا ہے دیکھو اس کو احساس بھی نہیں، اللہ کی بندی اتنا میرا دماغ خراب کیا اور خود سو گئی اور مجھ کو یا جگانے کے لیے چھوڑ دیا، رات بھر یہ اپنے روم میں یا کہیں بھی جو ہے باہر ہال میں بیٹھا ہوا، اس کی خراٹے یا تو اس کے کمرے میں جا کر سن رہا ہے کہ کیسی بے فکر عورت ہے، سو بھی رہی ہے اور میں پریشان ہوں، اتنا بڑا نقصان کر دی، یا مجھ سے لڑی، مجھ کو 50 باتیں سنا دی اور اس کے بعد میں جا کے سو گئی، ایسے سو گئی جیسے بالکل جنت کی حور ہو، بالکل سو گئی ایک دم بے فکر۔ تو ایسا آدمی اس کا دل ٹوٹے گا کہ اس کو احساس نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن پھر غلطی کا احساس، اس کا اظہار، یہ اس غلطی کا تدارک کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ دیکھیں بیوی شوہر ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، ایک بہت ہی مضبوط رشتہ بیوی شوہر کا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ سابقہ زندگی کا بڑا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا ہے۔ ماں باپ کے پاس تو کچھ حصہ رہتی ہے، لیکن شوہر کے پاس بقیہ زندگی رہتی ہے۔ اب شوہر ناراض ہو گیا، اگر بیوی سمجھداری کے ساتھ میں، اگر غلطی بھی ہو گئی، لیکن اس کے بعد شوہر نے دیکھا کہ اس کو غلطی کا احساس ہے اور میری ناراضگی سے اس کو بھی دکھ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ چلو جانے دو یار، کیا ہے یہ، ناراض میں ہوں گا، اس سے اس کا دل دکھتا ہے، بیچاری پریشان ہو گئی، رو رہی ہے، دیکھو بات چیت بھی نہیں کر رہی ٹھیک سے بچوں کے ساتھ میں، اس کا بھی دل یہ ہوتا ہے، خود آ کے کہتا ہے جانے چلو، ہو گیا، آئندہ یاد رکھنا، ٹھیک، اوکے چلو۔ اس طرح سے تعلقات بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ اگر اس کو ذرا بھی احساس نہ ہو تو شوہر میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسی بیوی ہو کہ شوہر ناراض ہو، ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہے دیکھو میں سوؤں گی نہیں، مجھے نیند ہی نہیں آ سکتی، مجھے بے چینی ہوگی، رات بھر پریشان ہو جاؤں گی، آپ راضی ہو جاؤ، ناراض مت ہو، اپنی ناراضگی تھوک دو، ناراضگی چھوڑ دو، غصہ تھوک دو، تو فوراً اس طرح سے شوہر کو منانے والی بنے۔ اس سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ عورت کیا سوچے گی، میں کیوں کروں، میں بھی تو پوری جنگ لڑ سکتی ہوں، ورلڈ وار میں بھی کر سکتی ہوں پورا، اور بچے میری طرف سے ہیں تو جیتنے والی میں ہوں، اچھا۔ تو اب یہ ماحول اگر گھر کا ہو، وہ گھر کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا ہے، اور بچوں کو کبھی جنگ میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھدار عورت وہ ہے، تو اس سے بچے کبھی خوش نہیں رہتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ماں باپ کے درمیان تناؤ ہے، تو بچوں کو بھی اپنی جنگ میں لینا نہیں چاہیے۔ لا اذوق غمضا حتی ترضى، جب تک کہ آپ راضی نہیں ہوتے میں سو نہیں سکتی، مجھے نیند نہیں آئے گی اگر آپ ناراض ہیں تو یہ بات عورت میں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر ایسی چیز پر ناراض ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، یعنی ایک گناہ کا کام ہے، بیوی نہیں کر رہی، بے پردگی کے ساتھ اس کو چلنے کے لیے کہہ رہا اپنے ساتھ دوستوں کی کمپنی کی پارٹی میں، اور بیوی کہہ رہی نہیں میں بغیر حجاب کے نہیں آ سکتی، ناراض ہو گیا، کیسی بیوی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی، وہاں میرے پروموشن کا معاملہ ہے، اور وہاں پر وہ لوگ سب جو ہے غیر مسلم ہیں، وہاں پہ ہوٹل میں جانا ہے ہم کو، اتنی بڑی پارٹی اور وہاں پروموشن ہے میرا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بغیر پردے کی، وہ لوگ پردہ دیکھیں گے تو کیا کریں گے، وہ لوگ تو بالکل سوچیں گے یہ بہت کٹر پنتھی ہے، اور وہاں ان کے درمیان تم کیسی دکھو گی،
اچھا سا لباس پہنو، ایک دم خوبصورت دکھائی دو ذرا، دوسروں کی بیویاں بھی آنے والی ہیں، ان میں تم زیادہ چمکنا چاہیے۔ چلو بے پردگی ایک دن سے کیا ہوتا ہے، اور رات میں جا رہے ہیں پارٹی میں، کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا، کار میں جائیں گے، کار میں آئیں گے، صرف ہوٹل میں جانا ہے، وہاں پہچان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بیوی کہہ رہی نہیں، اللہ تو ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھا تو کیا ہو، میں بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر کی بات اور ہے، لیکن یہاں تو معاملہ لذت پسندی کا ہے، انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ ہے، اس کے لیے میں پردہ چھوڑ دوں؟ اس کے لیے میں لوگوں کے سامنے بغیر حجاب کیا ہوں؟ نہیں کر سکتی میں۔ اب ناراض ہو گیا ہو، پھوڑ دیا، گلاس پھوڑ دیا، برتن توڑ دیے، ہاں جوتے نکال کے پھینک دیے، جاؤ تم، میں بھی نہیں جاتا، غصہ ہو رہا ہے۔ تو اب بیوی کیا کہیں؟ چلو چلتی ہوں میں، اس کو راضی نہیں کر سکتے، اس کو راضی نہیں کر سکتے۔ اور اکثر ایسی چیزیں لاسٹ مومنٹ پہ انفارمیشن نہیں جانا چاہیے، پہلے ہی سے الٹیمیٹم دے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سب خاموش رہی، تیار ہونے کے وقت میں بتا رہی سنیے جی میں بغیر پردے کے نہیں آؤں گی، تو ایسا عین وقت پر نہیں ہونا چاہیے، اس سے غصہ اور بڑھتا ہے۔ پہلے سے بتانا چاہیے، جو چیز شریعت میں نہیں ہے، اللہ جس سے ناراض ہونے والا ہے، شوہر ناراض ہو جائے ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے جس کو حرام کیا ہے، حرام کیا ہے، ویسی چیز نہیں۔ چھوٹی موٹی چیز چل جائے گی، کراہت والی چیز اوکے کوئی بات نہیں، لیکن حرام چیز نہیں، خصوصاً بڑی باتیں جو کبائر ہیں وہ تو بالکل نہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کی یعنی من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو انسان لوگوں کو ناراض کر دے اللہ کی رضا والے کام میں، اللہ کی رضا کو ترجیح دے، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لوگوں کی تکلیف سے بھی اس کو بچاتا ہے، لوگوں کی محتاجی سے بھی اس کو نجات دیتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی لوگوں کی بات مانتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، یا تو اس کی غرض ان کے ساتھ اٹکی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر ان کا ڈر اس کو ہوتا ہے تکلیف پہنچانے کا، یا کوئی فائدہ ہوتا ہے جو ان سے اٹکا ہوا ہے، اگر میں ان کو ناراض کر دوں گا تو میرا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ جو اللہ کو راضی کر لے، جو اللہ کی رضا کی طلب کرے، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لے، کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدل بن جاتا ہے، ان کی مدد کا اور حفاظت بن جاتا ہے ان کی تکلیف سے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، لیکن جو لوگوں کی رضا چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، جو لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے، جا تو لے، لوگوں سے جو ملتا لے لے، اللہ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے، اللہ کی مدد چلی جاتی ہے، اللہ اس کا نہیں رہتا۔ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6010، حدیث صحیح ہے۔ تو میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حرام کاموں میں، گناہ کی باتوں میں لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوگا، اگر اللہ ناراض ہونے والا ہے تو پھر اس کام سے بچنا چاہیے۔ بیوی کو بھی اپنے شوہر کے باب میں، بچوں کے باب میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کو ناراض کر کے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو شوہر کو راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کے کاموں میں بھی شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہیں، بلکہ یہ صرف نیکی کے باب میں ہے یا جائز چیزوں میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم پچھلے ہفتے کے سوالات پہلے تو، اور چونکہ وقت بہت دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
دین کا علم حاصل کرنا اپنی ذات میں خود ایک کامیابی ہے، اور وہ ایک بہت بڑی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دروازہ یہ چیز ہمارے لیے کھولتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔